أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات محمد. اعزائے محترم، اشرائے مجالس اعضاء کی یہ چھٹی مجلس اعضاء آپ حضرات امام بارگاہ بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ ان مجالس اعضاء کے لیے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی، اور آج بھی چند گزارشات آپ حضرات کی شاداب اور بیدار سماعتوں کی نظر ہدیہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین و سامعین اور اس آبادی میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو پروردگار زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف اعضاء ہیں انہیں دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مومن مومنات ان مجالس اعضاء کے انعقاد میں دام و دلوں میں قدم میں سخن میں تعاون کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے اسے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک مومنہ جو بیمار ہے، علیل ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کہ ان کا آپریشن ہوا، دعا کریں پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ پروردگار اس مجلس اعضاء، اس فرش اعضاء کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام کو ان سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے ایک بار مل کر بآواز بلند تر صلوات۔ اعزائے محترم، مجالس اعضاء کے لیے جو عنوان معین کے کتاب الہی و سفیران الہی، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مسلسل گزارشات عرض کی، اور آج بھی تبرکاً چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چونکہ کتاب الہی و سفیران الہی ایک ایسا تفصیل طلب موضوع ہے، اتنے گوشے ہیں اس میں، اتنے پہلو ہیں اس میں، اتنے مطالب ہیں اس میں،
کہ جن مطالب کے لیے شاید 10 مجلسیں یا 10 گھنٹے ناکافی ہو جائیں، اس لیے کہ فضائل محمد اور آل محمد مثل سمندر ہے کہ جس میں کبھی آپ اس کو کوزے میں بند کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ پروردگار عالم کا ایک کرم ہے، ایک لطف ہے کہ اس کی مثال بالکل اس نہر اور کنویں کی طرح ہے یا آب رواں کی طرح ہے کہ آپ کوزہ ڈالیے نہر میں، نکال لیجیے، جتنا آپ کا ظرف ہوگا اتنا آپ کے حصے میں آئی جائے گا۔ تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا بحر رواں ہے، اور ہماری عقل اور ہماری فکر کا جو ظرف ہے وہ اتنا وسیع ہے ہی نہیں کہ محمد اور آل محمد اس میں سما جائے، محمد اور آل محمد کی ذات کا واقعی جو ادراک ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو کریں تو کیا کریں؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنے فکر کے ظرف کو آل محمد کی محبت کے بحر رواں میں ڈبا دیتے ہیں، جتنا ہمارا ظرف ہوتا ہے اتنا ہمارے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں چونکہ درس ہے، مجلس ہے، ایک مکتب ہے، تو ہر ایک کی فکر کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جوانوں کی توجہ اور بچوں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے کہ بہرحال بزرگ ان مطالب اور ان مفاہیم کو کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز سے سماعت فرما چکے ہوتے ہیں، سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے تو حوصلہ افزائی کا مقصد اور معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ بزرگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی خاموشی سے مجھ جیسا طالب علم یہ معنی نکالتا ہے کہ شاید سبق صحیح طرح سے یاد نہیں کیا، سبق کو صحیح طرح سمجھا نہیں، اور شاید ایسے ہی آپ کے حوالے کر دیا، آپ کو سنا دیا۔ تو وہ بہت سارے مطالب جو میں نے اپنے دانست میں، اپنی کاوش سے، اپنی کوشش سے، اپنے الفاظ میں اسے پرو کر آپ کے حوالے کیا، آج چند ایک تو نہیں کہوں گا بلکہ پہلو ہے، گوشہ ہے، اسے میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس امید سے کہ انشاءاللہ مولا ذکر کو قبول کریں اور مادر حسنین ہم آپ سب سے راضی ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے، اس میں خلاصہ بھی ہے گفتگو کا اور آنے والی گفتگو کا کی تمہید بھی ہے، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم کا ایک لطف ہے، ایک کرم ہے اس مالک کائنات کا جس نے ہمیں پیدا کیا، اور چونکہ کرم کرنے والا خدا ہے، کرم کرنے والا مالک کائنات ہے، کرم کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے، تو اگر صرف پیدا ہی کر دے اور یہی اس کا سب سے بڑا کرم ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کل یا پرسوں کی تقریر میں ایک جملہ کہا تھا کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وجود کے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے، تو یہ خدا کی صنعت، اس کی خلقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس کے خالق اور اس کے مالک اور اس کے قادر ہونے کی۔ ہماری عقل خود اس وجود کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن بے تحاشا اس نے انسانوں کو خلق کیا، چلے گئے ہیں، آ رہے ہیں، آئیں گے، سلسلہ حشر تک چلتا رہے گا۔ تو پروردگار عالم کا لطف اور اس کا کرم بس یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر دیا، نہیں، مخلوقات بنائی ہیں پروردگار عالم نے، اور مخلوقات میں جو ہم پہ کرم کیا ہے، لطف و کرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا شمار صرف مخلوق میں نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا شمار خدا نے اشرف مخلوق میں کیا ہے۔ مخلوقات تو بے تحاشا ہے خدا کے، لیکن میں اور آپ، ہم اور آپ اشرف مخلوق ہیں،
پھر کرم یہاں نہیں رکا خدا کا، کرم اور بڑا خدا کا، پہلے خلق کیا، خلق کرنے کا مطلب انسان بنایا، انسان بنانے کا مطلب اس نے اشرف مخلوق بنایا، اشرف مخلوق بنانے کے بعد بھی پروردگار عالم کا لطف و کرم رکا نہیں، پھر اس کا لطف و کرم جاری ہوا، اور لطف و کرم جاری کر کے دوبارہ سے سنیے گا جملہ، مخلوقات کو بنایا، ان مخلوقات میں سے انسان کو الگ کیا، انسان کو اشرف مخلوق بنا دیا، اشرف مخلوق بنا کر اس مخلوق میں سے بھی لوگوں کو جدا کیا، یعنی مجھے اور آپ کو جدا کیا، ہمیں اور آپ کو جدا کیا، اور ساری دنیا کے انسانوں سے مجھے اور آپ کو ممتاز بنا دیا۔ وہ کرم کس صورت میں کیا کہ پہلے خلق کیا، پھر انسان بنایا، پھر اشرف بنایا، اشرف بنا کر جدا کر کے میرے اور آپ کے دل کو ولایت محمد اور آل محمد سے سرشار کر دیا۔ یہ ایک ایسا لطف ہے پروردگار کا، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش آپ کی، کہ اگر اسے محسوس کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضرت لقمان اور ان کے بیٹے کی گفتگو، کہ جہاں لقمان نے بیٹے سے کہا کہ آخری زمانے میں تو لوگ 40 50 60 برس جئیں گے اور مر جائیں گے، تو بیٹے کو تعجب ہوا، بیٹے کو حیرت ہوئی، اور حیرت سے کہنے لگا بس 40 50 برس، بس مر جائیں گے، کہاں مر جائیں گے؟ تو چونکہ لقمان کو حکیم بھی کہا گیا، خدا نے کہا ہم نے ان کو حکمت بھی دی ہے، تو اس حکمت کے پیش نظر حضرت لقمان نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، بس حکیم تھے، حکمت دی تھی خدا نے، اس حکمت کے پیش نظر حضرت لقمان نے سوال کیا بیٹے سے کہ تمہیں تعجب ہے، تمہیں حیرت ہے کہ 40 50 برس میں مر جائیں گے، تو اگر تم اس آخری زمانے میں ہو تو کیا کرو گے؟ تو حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوں تو بس ایک سجدہ کروں گا خدا کی بارگاہ میں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ وہ والا سجدہ نہیں جو ہم کرتے ہیں صبح شام کے سجدے بس 2 منٹ میں 4 رکعت بھی ختم ہو جاتی ہے ہماری، کہ ایک سجدہ کروں گا خدا کی بارگاہ میں۔ اگر 40 برس کی ہی زندگی ہے تو زندگی میں دوسرا کام کرنے کی نوبت ہی کب آئے گی؟ یعنی وہ جانتے ہیں کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا لطف کیا ہے، اس کے احسانات کیا ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں کہیں یہ والا جملہ نہیں تھا، یہ والی بات نہیں تھی۔ اب جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے اس پر ایک انتہائی لطف کیا ہے کہ اس کے دل کو ولایت محمد اور آل محمد سے سرشار کیا ہے، تو اسے کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے پروردگار کا، یہ انسان خود طے کر سکتا ہے۔ اب جب یہ کرم کیا پروردگار نے کہ ہمیں اور ہمارے دلوں کو ان کی ولایت سے مزین کیا، ان کی ولایت سے منور کیا، تو اب ان کی ولایت کیا ہے؟ ان کی ولایت ایسی کیا خاص بات ہے ان کی ولایت میں کہ جس سے میں یہ فخر کروں، آپ یہ فخر کریں کہ دنیا میں ہم وہ واحد لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے ولایت محمد اور آل محمد سے نوازا ہے۔ کیا ہے ولایت؟ مثلاً آپ کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں، بچوں کو سنا رہا ہوں، آپ کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں، کوئی آپ کو پانی پلا دیتا ہے، کوئی آپ کو شربت پلا دیتا ہے، کوئی آپ کو کولڈ ڈرنک پلا دیتا ہے، کوئی آپ کو چائے پلا دیتا ہے، کوئی آپ کو کافی پلا دیتا ہے، کوئی آپ کو کھانا بھی کھلا دیتا ہے، کوئی کھانے کے ساتھ فروٹ بھی پیش کر دیتا ہے، کوئی فروٹ کے بعد پھر کوئی مشروب بھی پیش کر دیتا ہے۔ فرق ہے ہر چیز میں۔ اب باہر نکل کر آنے والا جب یہ بتائے گا کہ میری مہمان نوازی اتنی ہوئی ہے، تو جتنی وہ بتائے گا تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا سننے والے کو کہ خالی پانی میں کیا فرق ہے، پانی کے ساتھ کھانا ہو تو کیا مزہ آتا ہے، کھانے کے ساتھ مشروب ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، مشروب کے ساتھ کوئی مثلا پھل بھی ہو تو کیا اس کے معنی ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ دھلانے والا بھی کھڑا ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کے اعزاز میں 4 لوگوں کو اور بلایا گیا ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، آپ کو اکیلے بٹھا کر کھلا دیا گیا ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ میرا دل ولایت محمد اور آل محمد سے سرشار ہے، تو پتہ تو چلے کہ کیا ہے ولایت، پتہ تو چلے کہ کیا ہے وہ عظیم نعمت پروردگار۔ تو دیکھیے تقریر آج کی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، میں مختصر تقریر کر کے مصائب شاید تھوڑا سا تفصیلی آپ کو سنا دوں گا۔ وہ کیا ہے نعمت؟ وہ نعمت یہ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے اہتمام کیا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز براہ راست نہیں ہو جاتی،
یہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، یہاں پہ شاعر بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر مولا کے ذاکر بھی بیٹھے ہیں، عزادار بھی بیٹھے ہیں۔ آپ یہاں پر ابھی علم برآمد ہوں گے تو ماتم ہوگا۔ ماتمی جو بیٹھے، اب آپ گھر سے نکلے ہیں ماتم کرنے کے لیے، لیکن ایسا تو نہیں جیسے ہی داخل ہوئے تو بس آپ کے انتظار میں علم یہاں پر تیار ہے اور آپ ماتم کریں اور چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں پر شاعر بھی بیٹھے ہیں، اب انہوں نے اگر کلام لکھنا ہے تو ایسا تو نہیں کہ مقطع لکھ دیا اور بس مطلع لکھ دیا اور کلام ختم ہو گیا، نہیں، پہلے باوضو ہوں گے، ہاں توسل کریں گے، سوچیں گے، قلم اٹھائیں گے، کوئی خیال آئے گا، پھر اس خیال کے ذیل میں جو عطا ہوتی رہے گی اسے کاغذ پر تحریر کرتے رہیں گے، پھر جہاں عطاؤں کا سلسلہ رک جائے گا تو کلام ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے ابھی تقریر شروع کی تو میری آواز اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے، صحیح ہے؟ اس آواز کے ساتھ ساتھ میری رفتار بھی اتنی اس وقت نہیں تھی جتنی اب ہے۔ یہ جیسے جیسے مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا رفتار بڑھتی چلی جائے گی، آخر میں جا کر آئیں گے مصائب، اور مصائب کے اختتام پر آئے گا علم، اور علم کے بعد ہوگا ماتم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، اور فخر ہمیں کس بات پر ہے کہ ہم مولا کے عزادار ہیں۔ تو اگر مولا کے عزادار ہونے پر فرق ہے تو مولا کے عزادار ہونے کے معنی صرف یہ نہیں ہو گئے کہ آپ نے بس براہ راست ماتم کرنا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت جو ہو رہا ہے یہ عزاداری کا سلسلہ ہے، یہ ماتم داری کا ماحول بنانے کے لیے ایک سلسلہ ہے۔ تو ایسے ہی وہ نعمت کبریٰ، نعمت عظیم کہ جس کی وجہ سے میں فخر کروں کہ خدا نے مجھے باقی لوگوں سے جدا کر دیا، ممتاز کر دیا، وہ کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ان باتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہی بار بار اس ذکر کو برپا کیا جاتا ہے۔ جو کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہر سال وہی باتیں، وہی ذکر اور ہر سال وہی باتیں، نہیں ہوتی۔ 4 سال 3 سال تو مجھے ہوگا یہاں آتے ہوئے، نہ موضوع وہ ہے، نہ آیت وہ ہے، نہ آیت کے ذیل میں باتیں وہ ہیں۔ اب کوئی جملہ آ جاتا ہے درمیان میں وہ ایک الگ بات ہے، مصائب تو بہرحال مصائب ہیں، مصیبتیں جو گزری ہیں وہ تو گزری ہیں، وہ سب ایک نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ تو سلسلے کو سمجھنے کے لیے بہت ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب خدا نے کیا کیا، ہدف کیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ہدف کیا ہے کہ انسان کو مزین کر دوں محمد اور آل محمد کی ولایت کے ساتھ۔ اب براہ راست خدا ولایت تھوڑی دے دے گا، براہ راست آپ کو، براہ راست دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ وہاں تو اس نے دے کر بھیجا ہے، ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں، میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں سے لے کر آئے ہیں، جو نہیں بیٹھے وہ وہاں سے لے کر نہیں آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ جو لے کر آئے ہیں وہ آنکھیں کھولتے ہیں، تو وہ آنکھیں جو کھلتی ہیں اور پہلی جو سانس آتی ہے وہ بغیر ولایت کے نہیں ہوتی، جو وہاں سے لے کر آئے بغیر ولایت کے نہیں ہوتی۔ اور وہ لوگ کہ جو وہاں سے ولایت لے کر نہیں آتے، سانسیں وہ بھی لیتے ہیں، آنکھیں وہ بھی کھولتے ہیں، مگر ان کے اوپر چونکہ ولایت لے کر نہیں آئے ہیں تو اثر بھی نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہیں گے مشکل ہو رہی ہے بات، میرے خیال میں آپ ایک بات عرض کروں بچوں سے، نوجوانوں سے، حافظے کو بڑھائیں، حافظے کو بڑھائیں۔ حافظے کو بڑھانے کا جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ان کے لیے بھی سنا رہا ہوں، حافظے کو بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے سے حافظہ بڑھتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ کیا بتا کر جا رہے ہیں، اپنے اس کا صبح سے شام تک کیا پڑھتے رہیں؟ نہ صبح سے شام تک نہ پڑھیں۔ آپ کس نے کہا آپ سے؟ نماز پڑھتے ہوں گے مثلاً، اگر کوئی مصروفیت کی وجہ سے نہیں بھی پڑھ پاتا تو بھی مثلاً کم سے کم دن میں 5 مرتبہ ان دونوں ہاتھوں کو بند کریں، ایسے انگلیاں کریں، آنکھوں پہ رکھیں اور آیت الکرسی پڑھ دیں۔ آیت الکرسی پڑھ دیں، حافظے کو تیز کرتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا حافظے کو تیز کرتا ہے۔ یہ جتنے بچے اور بچیاں یہاں آتے ہیں جو امتحانات دیتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر حافظہ تیز کیجئے۔ یہ سارے مفاہیم آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہ رہا کہ ورنہ کوئی کہے پرانی تقریر سنا دی۔ میں وہاں سے لے کر آیا ہوں، آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے سارے بچے ایسے ہیں جو ماؤں کی گودوں میں ہوتے ہیں، جب وہ ماتم کی آواز سنتے ہیں تو سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ انہیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے،
کتنے بچے ایسے جو ماؤں کی گودوں میں ہوتے ہیں، جب کوئی کہتا ہے کہ نعرہ حیدری تو بچہ اپنی زبان میں کہتا ہے یا علی. وہ یہ جو بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا علی، اس کو کس نے سکھایا ہے؟ ورنہ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ باتیں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، مگر ان کے سامنے کوئی کہے یا حسین تو وہ رستہ ہی بدل لیتے ہیں. کوئی ان کے سامنے کہے نعرہ حیدری تو ان کا چہرہ ہی اتر جاتا ہے، اس لیے کہ چہرہ کھلتا ہی نام علی پر ہے، چہرہ اترتا بھی نام علی پر ہے. تو خدا براہ راست نہیں دے گا، براہ راست کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک اور مثال دے دوں بچوں کے لیے. کوئی بچہ کون سی کلاس میں ہو؟ 9th میں ہو تو پرائمری نہیں کی؟ پرائمری نہیں پڑھی آپ نے؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے میں 9th میں ہوں، تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں پرائمری نہیں پڑھی؟ تو پرائمری کیوں نہیں بتائی؟ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ ایسوسیٹ انجینئر ہیں. تو آپ نے میٹرک نہیں کیا کیا؟ وہ کہہ رہا میٹرک میں ہوں تو پرائمری نہیں بتا رہا، یہ انجینئرنگ ہے، انجینئر ہے تو یہ جو ہے وہ گریجویشن نہیں بتا رہے، میٹرک نہیں بتا رہے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ کوئی اس سے چھوٹا بچہ اگر ہو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا، اس سے پوچھے، وہ بتائے گا نرسری میں ہوں، پلے گروپ میں ہوں. اور پتہ نہیں اب تو کیا کیا ہو گیا، کیونکہ تعلیم بھی تو بزنس ہو گئی نا. تو 3-4 سال تک تو کم سے کم آنے دو جتنا آ رہا ہے، اور ماں باپ بھی خوش ہیں بچہ کا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے. اب سکون سے بہنوں سے باتیں بھی چلتی رہیں گی، یوٹیوب بھی چلتا رہے گا، فیس بک بھی چلتا رہے گا، معذرت کے ساتھ. تو اس بچے نے کیوں نہیں کہا کہ پرائمری؟ تو کیا اس نے پرائمری نہیں کی؟ کہ آپ نے میٹرک نہیں کیا؟ کیا ہے، لیکن جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر جب کوئی سند مل جاتی ہے تو بس اس سند پہ بات ہوتی ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی وہاں کی بات نہیں ہوتی. اب جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب جب ابتدا ہوئی تو کہا گیا لا الہ الا اللہ، تو بس قصہ لا الہ پہ ختم تھا. جب قصہ آگے بڑھا تو محمد الرسول اللہ، تو اب خالی لا الہ الا اللہ نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ بھی چلے گا. جب محمد الرسول اللہ یعنی رسول خدا جانے لگے تو علی الولی اللہ کا بھی اضافہ ہو گیا. تو اب کیا لا الہ چلے گا؟ نہیں، اب علی الولی اللہ چلے گا. سلسلہ یہاں سے جائے گا وہاں تک، مگر جب پوچھنے والا پوچھے گا کون ہو تو کیا بتائیں گے؟ اللہ والے. میں نے کچھ عرض کیا آپ کی خدمت میں. باہر اگر آپ سے کوئی مارکیٹ میں، آفس میں، دفتر میں، دکان پہ، کہیں پر بھی پوچھے کون ہو تو کیا کہیں گے؟ اللہ والے. نہیں، آپ براہ راست کہیں گے علی والے. تو کوئی اگر پلٹ کر آپ سے یہ کہے کہ ارے یہاں پر دفتر میں بھی علی علی، یہ دکان پر بھی علی علی، یہ کاروبار میں بھی علی علی، بھائی کیوں نہیں کہتے کہ اللہ والے ہیں؟ تو اسے بتائیے گا کہ جب ڈگری مل جاتی ہے تو ڈگری پہ بات کی جاتی ہے، ابتدا پہ بات نہیں کی جاتی. تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو ڈگری لے کر آئے ہیں، ہم ہیں علی والے. یہی تو وجہ ہے کہ جب نام علی آتا ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں. نہیں، چہرے نہیں کھلتے، یہ شجرے کھلتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب خدا براہ راست تھوڑی دے گا ولایت. خدا میں اپنی بات کر رہا ہوں، دنیا میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ براہ راست نہیں دے گا ولایت. وقت لگ جائے گا ولایت کے تعارف میں، وقت لگ جائے گا. کل عرض کیا تھا ایک جملہ کہ علی کے فضائل، ولایت تو بہت آگے کی بات ہے، علی کے فضائل کا بار عام آدمی نہیں اٹھا سکتا. جس کے فضائل کا بار آدمی نہیں اٹھا پا رہا اس کی ولایت کو عام آدمی کیسے اٹھا لے گا؟ تو براہ راست کیسے دے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ بیج بویا تو صبح کے دیکھا تو درخت میں پھل آ گئے؟ یہ تو زمین بھی پھل نہیں دیتی فوراً. خدا ولایت کیسے دے دیتا فوراً؟ ماحول بنایا پروردگار نے ہمارے لیے، میرے لیے. اسی لیے میں نے کہا ہم اور آپ پروردگار عالم کے انتہائی لطف حاصل کردہ افراد میں شامل ہیں. ورنہ جو آئے تھے بتانے کے لیے، کیا انہیں بھی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ جو بتانے آئے تھے، میں سفیروں کی بات کر رہا ہوں،
جو سفارت کاری کا آغاز کیا خدا نے، کتاب الہی و سفیران الہی، سب سے پہلا سفیر کون؟ آدم۔ سفیر کو بھیجا، بلا لیا، مدت تمام ہو گئی، پھر آ گئے مثلا ابراہیم کو سفیر بنا کر بھیج دیا، پھر اسماعیل کو بھیج دیا، کبھی نوح کو بھیج دیا، کبھی ادریس کو بھیج دیا، کبھی یعقوب کو بھیج دیا، کبھی یوسف کو بھیج دیا، کبھی یحییٰ کو بھیج دیا، کبھی موسیٰ کو بھیج دیا، کبھی عیسیٰ کو بھیج دیا۔ یہ مسلسل سوالات، انبیاء جو سفیر بن کر آتے رہے، یہ کس زمینے کو بنانے کے لیے آئے؟ یہ کیا زمینہ فراہم کرنے کے لیے آئے؟ جب رسول خدا معراج پر گئے تو خدا نے ایک فرشتے سے کہا، جا کر میرے حبیب سے ایک سوال کرو، اس کا جواب لو اور اس کا جواب دے کر آؤ۔ فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا، خدا سلام کہہ رہا ہے، اور سلام کر کے کہہ رہا ہے، یہ جو انبیاء کھڑے ہیں ان سے پوچھو تمہیں خدا نے نبوت کس وجہ سے دی ہے؟ جب ختمی مرتبت آئے اور کہا یہ بتاؤ تمہیں خدا نے نبوت کس وجہ سے دی؟ انبیاء نے سینے چوڑے کیے، کہ ایک ہی وجہ، علی کی ولایت۔ جو ولایت کو قبول کرتا ہے نگاہ خدا میں کم سے کم پیغمبر بنتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کہا ہے، نازک جملہ تھا۔ جو ولایت کے بھار کو اٹھاتا ہے نگاہ قدرت میں کم سے کم پیغمبر ہوتا ہے۔ اب سمجھیے گا حدیث کو، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ عالم مانا یہ نہیں ہے عالم جو علی کی ولایت کے بار کو اٹھا لے وہ عالم، ورنہ تو کیا عالم، ورنہ تو فارسی کا محاورہ مشہور ہے، علم در سینے باشد نہ در سفینے۔ علم سینوں میں ہوتا ہے، سفینوں لائبریریوں میں نہیں ہوتا، ہاں، اور جو سینوں میں علم ہوتا ہے وہ عمل کے ساتھ بولتا ہے۔ ورنہ تو کتنے لوگ جانتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ غدیر میں رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ کون نہیں جانتا؟ مگر جب کہو رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہم اس وجہ سے رسول کو بلا فصل مانتے ہیں، تو یہ کیا بات کر دی؟ وہ تو کہہ رہے تھے جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ بھی دوست ہے۔ سفیر سفارت کاری کرنے آتا ہے، نہیں پہنچ رہی بات؟ سفیر سفارت کاری کرنے آتا ہے، سفارت کاری میں یہ والی دوستیاں نہیں ہوتی، یہ والی دوستیاں سفارت کاری میں الاؤ ہی نہیں ہے۔ جس دوستی کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، دوست ووست بنانے تھوڑی آئے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، عرض کروں کتنی عجیب بات ہے عزیزان محترم، کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مثلاً میں اس شہر میں چونکہ کافی ٹائم سے آ رہا ہوں، باہر نکلا اور کوئی بندہ مل گیا، مثلاً میں آپ کے ساتھ تھا، اور نے کہا کون ہے یہ؟ کہا میرا بھائی ہے۔ کیا کہا؟ میرا بھائی ہے۔ اچھا آپ کا بھائی ہے، پہلے نہیں دیکھا؟ ہاں پہلے اس لیے نہیں دیکھا ہوگا کہ کل ہی ہم نے اس دوستی کے رشتے کو جوڑا ہے۔ کیا بھائی نہیں بنایا تھا؟ کیا بھائی نہیں بنایا تھا؟ لوگوں کو لوگوں کا بھائی کیا نہیں بنایا تھا رسول نے؟ یہ تاریخی واقعات آپ کے ذہن میں کیوں محفوظ نہیں ہے کہ کیا رسول نے سب کو سب کا بھائی نہیں بنایا تھا؟ ایک کو چھوڑ دیا تھا، سب اسی کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، ہر بار اس کا نام آتا ہے، آج نہیں آ رہا، مگر جب سب کا نام آ گیا کہ علی یہاں آؤ، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ یاد آ گیا اب قصہ؟ آپ نے کسی سے کہہ دیا میرا بھائی ہے۔ اچھا اب باری آ گئی ہمارے جانے کی، اور اب کوئی پوچھے یہ کون ہے؟ یہ دوست ہے۔ رشتہ گھٹا رہے ہیں آپ؟ لوگ رشتے بڑھاتے ہیں، بات نہیں پہنچی میری آپ تک، ہاں میرے جملے کی قیمت آپ لوگ کھا گئے۔ لوگ رشتے بڑھاتے ہیں، اجنبیت کو مٹا کے ختم کر کے قربتوں کو بحال کرتے ہیں۔ اچھا اپنا مومن ہے، چلو آپ بیٹھے، چائے منگاؤ، پانی منگاؤ، پھر بات چیت نکلتی، کہاں کے یہاں کے وہاں کے ہوتے 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 پہلے دوستی ہوتی ہے، پھر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہے، پھر کبھی کبھی بھائی سے آگے رشتے بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی جان بن جاتے ہیں۔ ایسا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا معاشرے میں؟ تو پہلے دوست ہوتا ہے،
عجیب بات ہے نا. بات واضح ہو گئی میری؟ ایک پیغام تھا آپ کے حوالے کر دیا. وہ تو فرما رہے تھے جس کا ہم نے دوست بھائی پہلے بنا دیا، اب بتا رہے ہیں دوست. یہ آپ کے قصے نہیں ہیں جو چل جائیں گے. میں کراچی سے آ کر یہاں کوئی بھی قصہ سنا دوں حجرے میں بیٹھ کر، آپ مان لیں گے؟ کیونکہ آپ نے مثلاً کراچی کہاں دیکھا. کوئی کراچی میں یہاں سے جا کر پشاور کا کوئی بھی قصہ سنا دوں تو لوگ مان لیں گے. ان کو کیا پتہ پشاور کیا ہے. اس کو ممبر کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بھنڈ مارنا. تو اتنے بڑے بڑے بھنڈ نہیں مارے کہ وہ تو فرما رہے تھے دوست ہے جس کا میں دوست اس کا علی دوست. کیا بیٹی نہیں دے چکے؟ عجیب بات ہو گئی. رشتہ داری کو دوستی میں بدلا جا رہا ہے. پہلے بھائی بنایا، پھر کیا بنایا؟ دوست بنایا. اس بھائی اور دوستی کے درمیان داماد بھی ہے. یہ عجیب و غریب رشتے ہیں. یہ کون بناتا ہے؟ یہ وہی بناتا ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ساتھ کیا لگانا ہے. نہیں پہنچی میری بات؟ مثلاً کوئی مجھے کہہ دے علامہ، میں علامہ نہیں ہوں. مجھے طالب علم کہیے، شاید میں طالب علم کہلانے کے بھی قابل نہیں ہوں، لیکن آپ طالب علم کہیں گے میں مان لوں گا. لیکن اگر کوئی کہہ دے آیت اللہ، میں تو سلڑ پڑوں گا. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں اپنے آپ کو علامہ مولانا کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ آیت اللہ لگا رہے. تو ہو سکتا ہے جس پر میں ناراض ہوں تو کوئی مجھے آ کر سمجھائے قبلہ یہ بھی نیا آیا، اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو کہ کس کو آیت اللہ کہتے ہیں، کس کو علامہ کہتے ہیں، کس کو مولانا کہتے ہیں. میں نے بہت کچھ کہا ہے عزیزان محترم. جب میری بات یاد آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. تو جسے پتہ ہی نہ ہو کہ کرار کس کو کہتے ہیں، وہ کسی کو کہنے کے بجائے کسی کو کہہ دے. گھبرا گئے آپ حضرات؟ میں تو بات کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اس مجمع میں ڈاکٹر ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر بیٹھے ہیں. اگر میں ایسے کہہ دوں یہاں پہ تو ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں، شاعر بھی بیٹھے ہیں، پروفیسر بھی بیٹھے ہیں، تو آپ یوں دیکھیں کہ کون ہے. ایسی بلا وجہ پتہ وتا کچھ ہے نہیں، بس بولنے سے مطلب ہے. تو پھر آپ ہو سکتا ہے ممبر سے اتر کے بتائیں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، آپ کو کس نے بتا دیا. لیکن مجھے معلوم ہے اس مجمع میں ڈاکٹر ہے، مجھے معلوم ہے اس مجمع میں پروفیسر بھی ہیں، مجھے معلوم ہے اس مجمع میں انجینئر بھی ہیں، مجھے معلوم ہے اس مجمع میں شاعر بھی ہیں، مجھے معلوم ہے اس مجمع میں نوحہ خوان بھی ہیں، عزادار بھی ہیں. سب کچھ ہے. تو کہا ہے میں نے جسے معلوم نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے. کچھ بھی کہہ دینے والے کو چاہیے کہ اپنے علم کو بڑھائے، اپنے مطالعے کو بڑھائے، اپنے مشاہدے کو بھی بڑھائے کہ ڈاکٹر کون ہوتا ہے، انجینئر کون ہوتا ہے، پروفیسر کون ہوتا ہے، شاعر کون ہوتا ہے، ذاکر کون ہوتا ہے. آپ ذاکر کو شاعر، شاعر کو ذاکر کہہ دیں، اچھا نہیں لگے گا. میں بہت کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے؟ بات پہنچ گئی میری آپ تک؟ خدا براہ راست نہیں دے گا کہ ان کی وجہ سے نبی بنایا، ان کی ولایت کی وجہ سے خدا نے نبی بنایا. تو خدا نے سلسلے کا آغاز کیا کہاں سے کیا؟ آدم کو بھیجا تو کیا کہہ کر بھیجا؟ عجیب بات ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب پروردگار عالم منطق و فلسفہ اپنی مخلوق کے حوالے کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اگر یہ میری بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک، میں اس اعتماد سے آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. جب کبھی بھی زندگی میں میرا اگر حافظہ مضبوط ہوا، میرا نام سنیں گے، میرے یہ جملے یاد آئیں گے. جب سنیں گے میرے جملے یاد آئیں گے. کسی کے سنانے نہیں آتا، میں آپ کو ارکریزی کر کے آتا ہوں. اور اگر بات سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے تو حق جو بنتا ہو ادا بھی کر دیجیے گا. کیا کہا خدا نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. دوبارہ سنیے. آپ ویسے تو کسی بھی رخ پر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن یہی رخ کیوں رکھا ہوا ہے کہ صرف سننا نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں. پھر سنیے گا. انی جاعل فی الارض، کیا ہے آیت؟ بھول گیا میں روئے زمین پر کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. خلیفہ سے شروع کیا ہے.
ٹھیک ہے. او ہو میں سوچ رہا ہوں کیا کہوں, کیسے کہوں. براہ راست کہہ دوں, کچھ تمہید بنا کر کہہ دوں, براہ راست کہہ دوں, بس پھر آپ جواب دیں. ہیں صحیح ہے, پھر اس کی قیمت بھی مجھے آپ ہی سے چاہیے جو کہہ رہے ہیں براہ راست کہہ دیں. کیا کہا؟ پہلا مرحلہ, جہاں تک آواز جا رہی ہے, پہلا مرحلہ کیا کہا خدا نے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خلیفہ. جب مرحلہ پہلا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ خدا نے مجھے 3 بچے دیے, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے. زندگی میں 3 بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں انہیں لے کر گھر سے نکلا اور رستے میں کوئی مل گیا کہ بلا کہاں جا رہے ہیں؟ بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں. کہا کون سی جماعت میں ہے؟ کہا آج پہلا دن ہے. میرے ساتھ سفر کیجئے گا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ تک پہنچ جائے, محفوظ ہو جائے. کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول. کون سی جماعت میں ہے؟ آج پہلا روز ہے, اس کو لے کر جا رہا ہوں. اب وقت گزر گیا, وقت گزر گیا, میرا بچہ گاڑی چلا رہا, میں اس کے ساتھ بیٹھا. کسی نے پوچھا قبلہ کہاں جا رہے ہیں؟ بچے کا پیپر ہے, اس کے ساتھ جا رہا ہوں. ماشاءاللہ آج پہلا دن نہیں ہے؟ نہیں, اب تو یہ میٹرک کے پیپر دے رہا ہے. میٹرک. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, آپ نے کہا براہ راست, تو براہ راست کہہ رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہے؟ میٹرک. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ پرائمری سے, پہلی جماعت سے, پہلے روز سے. اس کے معنی سمجھ میں آ گئے؟ تو میں نے بچے سے پوچھا تھا کون سی کلاس میں ہو, تو اس نے کہا 9th میں ہوں. تو میں نے کہا 9th میں ہو کے پرائمری نہیں کیا؟ تو کہا ظاہر سی بات ہے پرائمری کر چکتے ہیں تبھی تو 9th میں آتے ہیں. آغاز میں جملہ ضائع مت کر دیجیے گا. آغاز میں کہا خدا نے انی جاعل فی الارض خلیفہ. جو خلیفہ سے شروع کرے گا وہ خلیفہ پہ ختم نہیں کرے گا. مجھے مسلسل مجھے اشارات دیا جا رہا ہے. آپ حضرات, اب جگہ تو کم ہے لیکن جتنی بھی ذرا نزدیک ہو جائے, بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے گی. مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد اور آل محمد کی ذات پر. تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ آنے والے جو مومنین ہیں, عزادار ہیں, ان کے لیے جگہ بن جائے گی. زیادہ دیر کی تقریر نہیں رہی, 2-4 جملے ہیں, مجلس ختم ہونے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں میری محنت وصول ہو گئی. ہاں, آپ لوگوں کی بڑی نوازش, مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. جو پرائمری سے شروع کرے گا وہ پرائمری پر ختم کرے گا تو کیا ہوگا؟ مثلا ایک بچہ ہے عذرائے مرزا. میں نے اس کو ایک جملہ کہا تھا, یہیں کا ہے, کیونکہ جب سے آ رہا ہوں میں بچوں سے پوچھتا ہوں کیا کرتے ہو, کون سی کلاس میں ہو. تو اس بچے سے ہی میں نے پوچھا ابھی 2-4 دن پہلے جب میں آیا, میں نے کہا کون سی کلاس میں ہو؟ کہ میں میٹرک میں. میں نے کہا کیا میٹرک میں ہی رہنا ہے, ترقی نہیں کرنی؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا جب پہلی دفعہ آیا تھا تب بھی تم میٹرک میں تھے, جب دوسری بار آیا تب بھی تم میٹرک میں تھے, جب تیسرے سال آیا تب بھی تم میٹرک میں تھے, ابھی 4تھا سال ہو گیا تب بھی تم میٹرک میں ہو. تو بچہ ہنسا, کہا نہیں قبلہ ایسا نہیں ہے, جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے تو میں 7 کے پیپر دے رہا تھا, پھر 8, پھر 9, اب میٹرک میں آ گیا ہوں. اوہ اچھا میں بھول گیا. بچے کو بھی اچھا نہیں لگا کہ میٹرک سے شروع ہو اور میٹرک پر ہی میں اٹکا رہوں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ ترقی نہیں کر رہا, وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ترقی تو کرو. خدا نے خلافت سے شروع کیا, ختم خلافت پہ نہیں کرے گا.
عجیب لوگ ہیں جو سلسلہ خلافت سے شروع کیا تھا اسے دوستی پہ ختم کر رہے ہیں. پہنچ گئی بات، پہنچی آپ تک؟ جو خدا خلافت سے آغاز کر رہا ہے لوگ زبردستی اسے دوستی پہ ختم کر رہے ہیں. ترقی کیجئے، تنزلی مت کیجئے. بات پہنچ گئی میری؟ آغاز میں کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خدا چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے ہم تو کہتے ہیں نفس کو جانتا ہے. نباز سمجھتے؟ نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے، نباز. خدا کو تو میں نباز بھی نہیں کہہ رہا. تو خالق ہے ہمارا، مالک ہے ہمارا، مختار ہے، رگ رگ سے واقف ہے. ایسا ہی ہے، وہ جانتا ہے ان میں کیسے کیسے آئیں گے. وہ جانتا ہے کیسے کیسے آئیں گے. تو اس نے بات کو یہاں پر ختم نہیں کر دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، نہیں. پھر آگے بڑھا، اس نے کہا ایک اور سفیر کے لیے انی جاعلک للناس اماما. لوگ مانوس تو ہو جائیں، سفیر خلیفہ بھی ہوتا ہے. اب جو سفیر آئے گا وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا، اب جو سفیر آئے گا وہ امام کہلائے گا. میں بہت کچھ عرض کر رہا ہوں جناب محترم آپ کی خدمت میں. اب جو سفیر آئے گا وہ خلیفہ نہیں کہلائے گا، اب جو سفیر آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ امام. کسی نے اعتراض کیا؟ قرآن کی آیت ہے یہ کوئی میں نے شعر نہیں سنا ہے فارسی عربی کا. انی جاعلک للناس، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ امام یہ کیا ہوتا ہے. سب کو سمجھ میں آ گیا. کچھ بول دیجئے، میرے ساتھ مل جائیے. ایسا ہی ہے. کسی نے کہا کہ یہ امام نہیں، امام کے معنی خلیفہ ہوتا ہے، چونکہ پہلے جو آیا تھا وہ خلیفہ ہی تھا. گھبرا تو نہیں رہا حضرات؟ ہاں، میں نے دونوں قرآن کی آیتیں سنائی ہیں. جو لفظ الفاظ استعمال ہوئے میں ان الفاظ پہ بات کر رہا ہوں، میں کچھ اور نہیں کہہ رہا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن کے الفاظ کو میں استعمال کر رہا ہوں. قرآن میں خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اس سے پہلے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں. کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ کسی نے اعتراض نہیں؟ بول تو دیجئے، کچھ تو بولا کیجئے. کسی نے اعتراض کیا؟ کیا. خلیفہ پہ فرشتوں نے اعتراض کیا. نہیں، ایسی مزدوری تھوڑی چاہیے. ہی کر رہے ہیں آپ لوگ ہیں. ہاں، یہ صلہ دیں گے، اب ہی کریں گے. آپ نے سب نے بیک زبان کہا، نہیں کیا. قرآن نہیں کہہ رہا کہ فرشتوں نے آگے بڑھ کر کہا اسے بنائے گا. پہلے کہا ہے پھر انہوں نے کہا ہے. پہلے فرشتوں نے کہا بعد میں خدا نے کہا. ایسا نہیں ہے. پہلے خدا نے اعلان کیا. مثلا ہاشم صاحب کہیں نجف صاحب کو پڑھواؤں گا تو آپ کہیں گے نا کہ ہاں یا نہیں. انہیں کیا پتا نجف علی عابدی کون ہے؟ آپ براہ راست آ کر کیسے کہیں گے نجف علی عابدی کو کیوں پڑھا رہے ہو، جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. بتایا جائے گا اور کوئی جانتا ہوگا تو بتائے گا ہاں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین پر آدم بنا رہا ہوں. لفظ کھا گئے آپ میرا، کوئی بات نہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین پر امام بنا رہا ہوں. خدا نے یہ نہیں کہا زمین پہ بشر بنا رہا ہوں. خدا نے یہ نہیں کہا زمین کے لیے مخلوق بنا رہا ہوں. خدا نے یہ نہیں کہا زمین کے لیے زینت بچھا رہا ہوں. کچھ نہیں کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں دہرانا نہیں چاہ رہا. انی جاعل فی الارض. اعتراض ہوا؟ اعتراض ہوا. اب کس پر ہوا یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ آدم پر ہوا یا خلیفہ پر ہوا. میں نہیں جا رہا، نہ مجھے لے کر جائیں. لیکن کیا ہے، اعتراض ہوا. پھر آگے بڑھا سلسلہ تو خدا نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. بات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ زمین پر خلیفہ. بات بڑھ کر ترقی کر کے کہاں آئی؟ لوگوں کا امام. زمین کا امام نہیں، لوگوں کا امام. ترقی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ پہلے تو یہ طے کر لیجئے ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. زمین پر خلیفہ، اس کو ترقی دے کر کہا لوگوں کا امام. زمین سے بات آئی لوگوں پر.
کیوں آئی بات لوگوں پر؟ اس لیے کہ ختمی مرتبت نے بیان کیا کہ خدا نے زمین کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، نعمتوں کو سجایا، اس زمین میں حسن پیدا کیا خدا نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے۔ ہر شے کو کسی شے کے لیے خدا نے زینت قرار دے دیا تاکہ ہر شے دوسری شے کے ذریعے سے پہچانی جائے، ہر شے دوسری شے کے لیے زینت بن جائے۔ جب تفصیل تقریر طویل ہو گئی تو کسی نے اٹھ کر مجمع میں سے کہا، یا رسول اللہ اتنی باتیں کون یاد رکھے گا؟ کون کس کے لیے زینت بن گیا؟ کون کس کے لیے حسن بن گیا؟ کون کس سے پہچانا گیا؟ ذرا سا مختصر کر دیجئے۔ تو مسکرا کے فرمانے لگے، چلو مختصر سن لو تاکہ تمہیں یاد بھی رہ جائے۔ کہا خدا نے زمین کو پیدا کیا، زمین میں خدا نے اگر کوئی حسن رکھا ہے تو انسان کے ذریعے سے رکھا ہے۔ اگر انسان کو ہٹا دو زمین کے حسن میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر انسانوں میں سے علی کو ہٹا دو انسانوں کے حسن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ زینت الارضین الرجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب۔ ترقی ہو رہی ہے، زمین کا حسن لوگوں سے ہے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، لوگ تھے ہی کہاں؟ لوگ تھے ہی کہاں جو خدا کہتا لوگوں کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں؟ فرشتے تو کہتے یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ ابھی ہیں نہیں، خلیفہ پہلے۔ گویا خدا بتا رہا ہے خلیفہ آگے آگے نہیں بڑھتا۔ جانے دیں، پہلے لوگ پھر خلیفہ۔ اب خلیفہ بنایا زمین کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر کیا بنا رہا ہوں؟ اب لوگ آ گئے، اب کیا کہے زمین پر امام بنا رہا ہوں؟ نہیں، انی جاعلک للناس، اب میں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ جب بات لوگوں تک آ گئی تو اس کے معنی یہ ہوا کہ اب ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، 2 جملے ہیں اور 4 جملے مصائب کے سن لیجیے گا، مجلس ختم ہو گئی۔ اب ترقی ہوتی جا رہی ہے، درمیان میں بے تحاشا چیزیں ہیں، لیکن اگر میں اس وقت ایک کو بھی چھیڑوں گا تو جو دیگر مجالس ہیں وہ سب ڈسٹرب ہو جائیں گی بری طرح، اور میں بغیر پڑھے چھوڑوں گا نہیں، آپ سنیں یا نہ سنیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے ساتھ ساتھ سفر کیجئے، 2 جملے ہیں صرف یہ۔ ترقی ہوئی، خلافت سے آغاز کیا، امامت تک لایا، امامت تک لانے کے بعد پروردگار عالم نے جتنا دائرہ تھا اس دائرے میں پھیلا دیا، پھیلا کر کیا کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ زمین سے شروع ہوا، انسانوں پر آیا، عالمین پر چلا گیا۔ اب چونکہ جو عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، ترقی نظر آئی نہیں آئی مجھے نہیں معلوم، خلافت سے شروع ہوئی بات رحمت پر آئی، خلافت سے بات شروع ہوئی رحمت پر آئی۔ رحمت کون سی؟ جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب ہو سکتا تھا کسی کو اعتراض ہو جاتا کہ اگر اسے واقعتاً عالمین کے لیے بنایا تھا تو یہ تو رہتا یہاں تھا، یہ تو یہیں آیا یہاں چلا گیا، اس لیے خدا نے نہ کہا نہیں، بلایا بھی، بتایا بھی، سنایا بھی، دکھایا بھی، اور کیا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ کہاں لے کر گیا؟ کل عرض کیا بلیک ہول یہاں سے دکھائی دیتا ہے، اس کے آگے ان کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، خدا اس سے آگے لے گیا۔ جب آگے لے گیا تو قرآن نے کیا کہا، دنا فتدلا ادنا۔ اب جہاں تک میرے رسول کی سواری جا رہی ہے، سب عالمین کو خدا نے آپ کی گرد پا بنا دیا، آپ کی گرد پا بنا کر بتا دیا اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب کچھ اس کے ماتحت ہے، مگر خدا چاہتا تھا کہ آپ ترقی کرتے رہیں، اس لیے جو معراج میں دیا تھا غدیر میں بلا کر کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، وہ پہنچا دے، وہ پہنچا دے، وہ پہنچا دے۔
لہجہ محسوس کیا؟ انسان کہیں ترقی سے محروم نہ رہ جائے، لہجہ بدل دیا، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو، نہیں پہنچاتے رہو۔ اگر کوئی عربی گرامر کا جاننے والا بیٹھا ہے یہاں، تبلیغ، بلغ باب تفعیل سے ہے، یہ باب تفعیل میں جب آ جاتا ہے تو مسلسل کے معنی دیتا ہے، بار 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 بار۔ خدا کہہ رہا ہے بار بار، آپ روک رہے ہیں ہمیں۔ جو خدا کہہ رہا ہے وہ روک رہے ہیں، جو خدا نے نہیں کہا وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے ترقی کرو، لہجہ بدل دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو، پہنچاتے رہو وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا۔ کل جو لوگ نہیں تھے ان سے معذرت، جب سورہ نجم سنا رہا تھا تو کیا کہا؟ ہم نے اپنے بندے پر وحی کی، بس جو کرنی تھی وہ کر دی۔ وہاں نہیں بتایا کہ کیا کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے پیغمبر کو آدھے رستے میں ہی روک لیں یہ، نہیں، پیغام پورا ہو جائے پھر بتائیں گے کیا کہا تھا۔ جب پیغام تمام پورے ہونے لگے تو خدا نے کہا اب پہنچا دو، اب وہ پیغام پہنچا دو جو آپ پر نازل کیا جا چکا، اور لوگوں کے لیے وضاحت کی، پیغمبر کے لیے نہیں، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اس سے سننے کے بعد اگر تم چپ رہ گئے اور آگے کسی کو نہ بتایا کہ علی ولی اللہ، تو یہ یاد رکھنا میں خدا اس معاملے میں رسول کو معاف نہیں کرتا، تمہیں کہاں سے معاف کروں گا؟ بات پہنچ گئی آپ تک؟ میں اس معاملے میں کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتا۔ ترقی ہوئی، ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں سے آغاز ہوا؟ خلافت سے۔ جو خلافت سے آغاز کر رہا ہے وہ دوستی پہ ختم نہیں کرے گا۔ کہیے پہنچا دیجئے، پہنچا دیجئے۔ کا جو آگے چلے گئے ان کو، جو پیچھے رہے گا ان کا انتظار کرو، جو دائیں بائیں ہوں ان کو سب کو جمع کرو، سامان اتارو، سامان اتارو، بہت جلدی میں ہوتا تو میں ہمیشہ سامان اتارو، کہیں یہ نکل نہ جائے، سامان اترو اس کا۔ حاجی بغیر سامان کے آج تک نہیں آتا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ حاجی آج بھی جائے گا، کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی آئے گا وہاں سے، ایسا ہی ہے۔ مگر کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خالی ہاتھ کربلا جاتے ہیں، خالی ہاتھ کربلا سے آتے ہیں۔ نہیں پہنچی میری بات آپ تک، لیکن حاجی میں نے آج تک ایک ایسا نہیں دیکھا جو گیا ہو مگر خالی ہاتھ آیا ہو۔ نہیں، کربلا میں اور اس میں یہی تو بہت بڑا فرق ہے۔ کربلا جاتے وقت بہت کچھ لے کر جاتا ہے، جب آتا ہے سب دے کر آتا ہے۔ حاجی جاتا خالی ہاتھ ہے، لے کر اتنا کچھ آتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اس کا تو اتارو سامان، اس کا بھی اتارو، اس کا بھی اتارو، اور اتار کر چھوڑا نہیں۔ بہت سے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں نا، آپ دسترخوان کریں، آپ کیمرے لگا دیں، خوبانی غائب ہو جائے گی، کباب غائب ہو جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آم غائب ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے تو کوئی ہاتھ بھی نہیں بڑھا، اتنے کاریگر لوگ ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے، میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، صحیح ہے؟ اتنے کاریگر ہوتے ہیں، جب اتنے کاریگر ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس بھی علاج ہے۔ دسترخوان پر وہ چیزیں جو ہماری پسند کی ہیں ہم بھی اٹھا کے پہلی جیب میں رکھ لیتے ہیں، اور ہاتھ بھی جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ اب جب کھانا یوں نکالا اور یوں ہاتھ جیب کے اندر، اب اٹھا کر دکھا۔ سمجھ میں نہیں آیا غدیر کا ممبر؟ سمجھ میں آ گیا اب غدیر کا ممبر؟ سامان پہ سامان کیوں رکھوایا؟ کاریگر تھے، کہیں کاریگری نہ دکھا دے کوئی، سامان ہی دبا دو، اس کے بغیر جائے گا نہیں، جائے گا تو بہت پٹے گا۔ سامان دب گیا، مجمع جمع ہو گیا، تپتی ہوئی دھوپ، عرب کا صحرا، جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا غدیر کا میدان مقام جوفہ کے ساتھ، آج بھی بیابان ہے۔
آج بھی بیابان رکھا ہوا ہے اس لیے کہ جو آئے اس کو سمجھ میں آئے. او ہو بڑا مشکل ہے بھائی، جبکہ آج تو اے سی کا دور ہے، مگر بڑا مشکل ہے. ایسی مشکل میں کتنی مشکل اٹھائی. خدا مشکلوں کے بعد ہی تو کچھ دیتا ہے، براہ راست تو خدا کچھ بھی نہیں دیتا. جس کے لیے اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ بغیر مانگے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو خدا بھی کہہ رہا ہے ذرا امتحان تو دے دو، دیکھیں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے. جب روک لیا، رک گئے، تو خطبہ ہو گیا، اعلان ہو گیا. اعلان جو ہوا تو اس میں ہوا کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پتہ یہ چلا نگاہ قدرت میں ترقی اسے کہتے ہیں کہ بات خلافت سے شروع ہو اور مولا تک جائے. انسان کی ترقی کی انتہا ہے مولا. نہیں پہنچی میری بات آپ تک؟ جس تک پہنچ جائے میری بات وہ گردن بھی ہلا دے گا تو میں راضی ہوں. خلافت سے شروع ہوگی اور جائے گی کہاں تک؟ مولا تک. بچے نے شروع کہاں سے کیا؟ پلے گروپ سے. گیا کہاں تک؟ انجینئر. تب کہے گا کیا؟ انجینئر. ترقی بتائے گا، پہلا روز تھوڑی بتائے گا. اب اگر ہم یہ کہیں علی مولا 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 علی مولا، تو اعتراض مت کیجیے گا کہ یہ کیا علی مولا کی رٹ لگا رکھی، تجھے پتہ ہی نہیں. یہ جو انجینئرنگ جھاڑتا ہے اس میں ایسے بھی ہوتا ہے، گریجویشن بھی ہوتی ہے، میٹرک بھی ہوتا ہے، پرائمری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. سمجھتا وہ ہے جس نے پڑھا ہو، جس نے علی مولا سمجھا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے. جو پیچھے رہ گیا ہوتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا. علی مولا میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے. علی مولا کمالات دیکھ کر جلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر. ارے عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایسے ویسے کو، ملتی جو ایسے ویسے کو. ارے ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. میرے حیدری جزاک اللہ. کہاں سے بات شروع ہوئی؟ خلیفہ. یہ وہ سلسلہ تھا، وہ تعارف تھا جو خدا نے کرایا اور لے کر کہاں تک آیا؟ مولا تک. یعنی کہاں تک؟ غدیر تک. عرش سے لایا غدیر تک. عرش سے لایا کہاں تک؟ غدیر تک لایا. بھئی ہم تو ہمیشہ بلندی کو سمجھتے ہیں. کیا؟ ترقی. ایسا ہی ہے ترقی. جب بھی ترقی یوں دیکھ رہے ہیں، ترقی ترقی ترقی. خدا ترقی یوں دیکھتا ہے. خدا ترقی یوں دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ترقی کا مطلب ہی ارتقا، ارتقا کا مطلب ہی بلندی ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ وہاں سے شروع ہوئی ترقی یہاں آ گئی؟ نہیں. ترقی کبھی بھی نیچے نہیں ہوتی. خدا یہ نہیں بتا رہا ترقی نیچے ہوتی ہے. خدا یہ بتا رہا ہے جہاں علی ہوتا ہے ترقی وہاں ہوتی ہے. ہاں، ترقی وہاں ہوتی ہے جہاں علی ہوتا ہے. جب علی وہاں تو فرشتوں نے کہا چلا گیا، اب ہم کس کو دیکھیں؟ کل کی تقریر چلا گیا اب کس کو دیکھیں؟ تو خدا نے کہا کہ کہیں یہ بھی سب نیچے ہی نہ چلے جائیں. کہ ایک فرشتے کو علی کی شبیہ بنا دو تاکہ اس کو دیکھتے رہیں. یہاں آ گئے تو خدا نے کہا ترقی ہے. بات کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کی خدا نے؟ مولا. مولا پہ سلسلے کو ختم کر دیا. ایک مولا، 12 مولا. 12 مولا. یہ نہیں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہاں ختم نہیں ہو گئی تھی بات.
کتابوں میں آج بھی خطبہ غدیر موجود ہے، جا کر دیکھیے، اس کے بعد یہ، 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 اس کے بعد یہ 12 سلسلے گنوائے رسول خدا نے کہ یہ میرے جانشین ہے، یہ مولا ہے، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا. کہاں تک لے کر گیا خدا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان یا اس سے بھی کم تک لے کر گیا. جو کچھ نیچے آ گیا وہ سب ادنا، یہ اعلیٰ نہیں، وہ ادنا، یہ مولا. جو کچھ بھی آ گیا وہ ادنا، یہ مولا. اور غدیر میں کہا من کن تو مولا. اب جس کا میں مولا، یہ تو ہمیں اور آپ کو سنانے، سمجھانے، دکھانے کے لیے تھا، ورنہ مولا تو بہت پہلے سے مولا ہے. مولا نہ ہوتا تو کبھی اشارے پر سورج واپس نہیں آتا، مولا نہیں ہوتا تو ستارہ کبھی دروازے پر نہیں آتا، مولا نہیں ہوتا تو ان کے بچے کبھی مردہ زندہ نہیں کرتے، اگر مولا نہیں ہوتے تو رسول سے پہلے معراج میں پائے نہ جاتے، اگر مولا نہ ہوتے تو نبی کے دوش پہ سوار نہ ہوتے، اگر مولا نہ ہوتے ان کے لیے، ان کی کنیزوں کے لیے بھی دسترخوان جنت نہیں آتے. یہ تو مالک ہے، مالک. ان کے لیے جنت سے جوڑا آ گیا، دسترخوان آ گیا تو کوئی خوشی کی بات ہے، کوئی تعجب کی بات ہے؟ میری زمینیں ہیں، آم منگاؤں جب دل چاہے جب منگاؤں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ موسم نہ ہو آم کا اور پھر آم منگاؤں. تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ زمینوں کا مالک نہیں ہوں، زمینوں پہ مختار بھی ہوں. کپڑے کہاں ہیں؟ درزی کے پاس ہے. اسیر ہوں کوئی کھلائے گا، فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں کوئی کھلائے گا، کھلا دیا. ایسا ہی ہوا. یہ سب واقعات آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. وہاں سے شروع کیا خدا نے، یہاں تک لے کر آیا نہیں، یہاں سے شروع کر کے وہاں لے جانا چاہتا ہے. یہ اب شروع کر رہا ہے خدا، اور جب یہاں تک شروع کر دیا تو ہوگا کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر محمد اور آل محمد. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، وہاں سے یہاں تک سب کچھ ہو گیا. ہونے کے بعد جب ممبر سے اتر رہے تو پھر آ گیا فرشتہ، پھر آ گیا فرشتہ. جب کہ اعلان کر چکے تو کہنے لگا فرشتہ، خدا کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو. آج دین، پھر اس دین کے لیے پہلے سے ہی کہہ چکا ان الدین عند اللہ الاسلام. پسندیدہ اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین مجھے پسند ہی نہیں ہے. دین، ادھوری چیزیں تو ہمیں بھی پسند نہیں ہوتی. ہاں، کوئی ٹیلر کپڑے آپ دیں ٹیلر کو سینے کے لیے اور ایک آستین لگا دے، ایک چھوڑ دے، پہنیں گے؟ اگلا حصہ ہو آستینوں میں جڑا ہوا، پچھلا حصہ ہی نہ ہو، کالر غائب ہو، جیب الٹی لگا دے، نہیں چلے گا. سائڈ پاکٹ فرنٹ پہ لگا دے، فرنٹ والا سائڈ پہ کر دے، نہیں چلے گا. لوگ مذاق اڑائیں گے، پاگل ہے، ادھورا، آدھا، اچھا ہی نہیں لگتا. صحیح ہے، مکمل چاہیے، جو جس جگہ ہونا چاہیے وہاں چاہیے. وہ تو خالق ہے، خالق ایسا سجایا کہ دیکھنے والا حیران ہے کہ یہ کیسے ٹنگے ہوئے ہیں، یہ کس پہ رکے ہوئے ہیں. ہاں، تقریر ختم ہو گئی میری. یہ کیسے، کہاں رکے ہوئے ہیں؟ حیرت جہاں ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. میری نگاہ میں اگر پسندیدہ ہے تو اسلام. اسلام مکمل ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے کب؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. علی کی ولایت کے بعد دین مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اسلام مکمل ہو جاتا ہے، نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں. گویا سمجھ میں آیا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مکمل دین اور اسلام پسند ہے، ادھورا اسلام پسند نہیں ہے. ادھورا اسلام پسند. اب جو آدم سے تعارف ہوا اور یہاں تک آیا، کہاں تک؟ غدیر تک. تو اس تعارف میں جب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے تو کیا باتیں کریں گے؟ بھئی اسلام کیا ہے؟ اب تفصیل آئے گی. بھئی اسلام دنیا کا بہترین مذہب. اچھا، کیا ہے اس میں؟ نماز روزہ یہ سب ہے؟ نہیں، اس سے اور بہت کچھ بھی ہے.
کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیوں تمہارے اسلام کو قبول کریں؟ کہا بھائی اس لیے قبول کرو کہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسلام داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام وہ بہت ساری چیزیں جسے لوگ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے، ان صرف وہی اسلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اسلام نے مسلمانوں کے فائدے کی بات کر دی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھوں سے اور زبان سے محفوظ رہے، مجھے کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ تمہاری بھی بات کی اسلام نے، اور میری کیا بات کی ہے؟ کہا اسلام نے کہا ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا پڑوسی کون؟ کا کون کا ذکر نہیں کیا، کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اسلام نے صرف اسلام کے حقوق نہیں بتایا مسلمان کو، بلکہ کیا کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، اگر تمہارا پڑوسی تمہارے شر سے محفوظ نہیں ہے تو تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں کی تقریر کو کہاں لے کر آ گئے، نہیں میں وہیں ہوں، آپ نیچے مت جائیے گا، میں وہیں ہوں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پڑوسی اگر محفوظ نہ ہو آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے شر سے، اگر آپ کے شر سے آپ کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، نہیں جو حدیث نے کہا اگر کسی کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو تو ایسے فرد کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ یعنی مسلمان ہے برابر میں کوئی بھی ہو، برابر میں ہو نہیں، برابر والے کو پڑوسی تھوڑی کہا ہے۔ پوچھے گا تفصیل جا کر مولانا سے، پڑوسی کے حقوق جو ہمیں سنائے جاتے ہیں پڑوس کی حد تک کہاں تک ہے؟ کم سے کم کہہ رہا ہوں 7 گھر یوں، 7 گھر یوں، 7 گھر یوں، 7 گھر یوں، یہ آپ کا پڑوس ہے۔ اس پڑوس میں اگر کوئی آپ کے شر سے محفوظ نہ رہا آپ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کا مطلب اور خلاصہ یہ نکلا اگر آپ کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں رہا تو آپ مسلمان نہیں، اور اگر آپ کے شر سے نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی، میں نے حدیث سنائی آپ کو، محفوظ نہ رہے، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہیں بھی نہیں ہیں، آپ ہوتے ہوئے بھی کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ محفوظ نہیں، جس لیے کہ میں محفوظ نہیں تو آپ مسلمان نہیں، وہ محفوظ نہیں تو آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ تو زیرو ہو گئے، ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اسلام نے جہاں اتنا تعارف حسین پیش کیا کہ اب رہتی دنیا کے لیے لوگ باتیں کریں گے، اسلام واہ واہ، اسلام سبحان اللہ، اسلام کیا بات، اسلام کیا بات، اسلام کیا بات۔ ایسے میں ایک شخص اٹھا کہنے لگا سب بیکار کی باتیں ہیں، سب بیکار کی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حلال حرام، یہ کوئی پڑوس مڑوس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب ان کا ڈھونگ ہے۔ خلیفہ ہے وہ، خلیفہ ہے، یزید خلیفہ تھا، خلیفہ کی جگہ بیٹھا تھا، اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا تھا، تبھی تو بیعت مانگ رہا تھا۔ ایسا ہی ہے، گھبرا تو نہیں رہا بدرال، تقریر ختم ہو گئی، خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا حسین سے کہ بیعت کرو ورنہ قتل ہو جاؤ گے۔ اب اگر دنیا جو کہہ رہی ہے کہ ابے بھائی کیا مسئلہ ہے، اتنا لمبا چوڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، ختم کرو، قصے کو ختم کر دیتے تو جانتے ہیں کیا ہوتا، یہ جو اتنا حسین بتایا اسلام کو، یہ کیا رہ جاتا، جہاں نہ پھوپھی، نہ بہن، نہ ماں، نہ بیٹی، اس سے آگے کیا کہوں میں، جہاں کوئی رشتہ ہی نہ رہ جائے، جہاں حلال حلال نہ رہ جائے، حرام حرام نہ رہ جائے، جہاں کوئی تمیز اور فرق باقی نہ رہ جائے، کیا اسے اسلام کہیں گے؟ نہیں، تو کون اسے قبول کرے گا؟ جس نے اسے پیش نہیں کیا وہ تو قبول کر لے گا، لیکن جس نے پیش کیا ہے وہ قبول نہیں کرے گا، جس کے پیچھے اس کی محنت زحمت ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ معاملہ سیاسی نہیں ہوا، الہی ہوا، یہ رنگ سیاسی نہیں ہے، الہی ہے۔ سیاست پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے، الہی معاملے میں سمجھوتا تھوڑی ہوگا، ایسا ہی ہے، اب سمجھوتا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، الہی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی بچوں کے لیے۔ اب ایک جملہ سنیے گا، ایسے میں کہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تقریر ختم، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے میں
آدم پریشان، نوح کو 950 برس کی محنت ڈوبتی ہوئی نظر آنے لگی، ابراہیم کو بیٹے کا لٹایا جانا خطرے میں نظر آنے لگا، کون یاد رکھے گا اسے؟ ابراہیم کی بت شکنی کون یاد رکھے گا اسے؟ ابراہیم کی ہجرت کون بتائے گا اسے؟ یہ بچے کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے زمزم کا پیدا ہونا کون بتائے گا لوگوں کو؟ ارے یہ میں نے بنایا اللہ کا گھر کون بتائے گا لوگوں کو؟ میں خدا کا خلیل ہوں یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ ارے اسماعیل کا حسن کون بتائے گا لوگوں کو؟ ارے یہ اسماعیل نے کیا کیا بنا دیا کون بتائے گا لوگوں کو؟ ارے یوسف بازار تک آ گئے کنویں سے نکل کر کون بتائے گا لوگوں کو؟ ارے کنویں سے بازار، بازار سے دربار، دربار سے تخت تک کا سفر یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ باپ کی بینائی چلی گئی، بیٹے کے کرتے سے آ گئی، کون سمجھائے گا لوگوں کو؟ یہ اتنی محنتیں ساری ضائع، یہ جو میں طور پر جاتا رہا یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ یہ جو میں ہاتھ دکھا دکھا کر شفا دیتا رہا عیسیٰ سوچ رہے کون بتائے گا لوگوں کو؟ یہ جو میں ٹھوکریں مار مار کے مردے جلاتا رہا یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ 1.25 لاکھ انبیاء پریشان، 1.25 لاکھ انبیاء گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد جب کچھ نظر نہیں آیا تو ایک سمت نظر آئی، جس سمت کی جانب 1.25 لاکھ نبی دیکھے اسے حسین کہتے۔ بات پہنچ گئی؟ ابھی جملہ مکمل ہونے دیجئے گا۔ جس سمت کو 1.25 لاکھ نبی دیکھے اسے کہتے ہیں حسین، حسین جس سمت کو دیکھے اسے کہتے ہیں مسلم بن عقیل۔ سفیران الہی کا مسلم سفیر کی ضرورت پڑ گئی، ختم ہو گئی تقریر۔ جو خطابت کے شوقین ہیں ان کو کم سے کم مجھے داد دینی چاہیے، کہاں سے کہاں لے کر آیا ہوں میں۔ ہاں، پہلا سفیر پریشان، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں سارے پریشان، سب نے دیکھا حسین کو، حسین نے دیکھا اپنے بھائی کو، کہا بھیا یہاں۔ آج تک دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اگر کوئی بھی کہے سفیر حسین، کوئی نام ذہن میں آتا ہے؟ ایک ہی نام آتا ہے، مسلم بن عقیل۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ سب کے سفیر حسین، حسین کا سفیر مسلم نہیں نہیں نہیں، سب جس پر اعتماد کریں وہ حسین، حسین جس پر اعتماد کریں وہ سفیر حسین۔ مسلم بن عقیل بلایا، خط لکھ کر دیا، پہلا جملہ لکھا انا باعثکم۔ ابھی تک لفظ سفیر کہیں آیا ہی نہیں تھا، اس طرح سے کہ کائنات کے آخری بشر تک پیغام پہنچ جائے کہ ان کا بھی کوئی سفیر ہوتا ہے۔ اب جو پہلا سفیر بنایا تو خط لکھ کر دیا اور لکھ کر دے کر دیا انا باعثکم، انا باعثکم۔ میں پورا خط نہیں سنا رہا آپ کو، تقریر ختم ہو گئی۔ انا باعثکم، سفیر بناتے ہوئے یہ لفظ استعمال کیا حسین نے، انا باعثکم، میں تمہاری طرف نہیں۔ سنیے گا، خدا جب بھیج رہا تھا تو کہہ رہا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں مبعوث کر رہا ہوں، انا باعثکم، میں مبعوث کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، اب بات ہی نہیں پہنچی آپ تک۔ وہ کہہ رہا ہے میں مبعوث کر رہا ہوں، حسین کہہ رہے ہیں میں مبعوث کر رہا ہوں۔ ارے کسی میں مجال ہے کہ جو خدا کی لفظوں کو استعمال کرے؟ خدا حسین کی قسم کسی میں جرت نہیں ہے کہ خدا کا انداز اپنائے۔ ہاں اگر کوئی اپنائے گا تو وہ وہی ہوگا جو اس کی ذات کا مظہر ہوگا، جو اس کی ذات کا مظہر یہاں تھا۔ اس نے کہا انا باعثکم، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، اے حسین یہ کیا لکھ رہے ہیں آپ مبعوث کر رہے ہیں؟ کہ میں مبعوث کر رہا ہوں۔ کسی کو ہے اعتراض تو آئے سامنے۔ انا باعثکم، خط لکھ کر دیا اور کہا کہ لے جائیں۔ نیچے آخر میں لکھا سکہ ہے یہ میرا بھائی، میرا سکہ ہے میرا بھائی۔ سکہ کاف نقطے والا، سکہ نہیں نوٹ والا، سکہ جس پر اعتماد ہو، نہیں طاقت نہیں میرے کلیجے میں، سکہ جس پر اعتماد ہو، نہیں جس کے لکھنے پر اعتماد ہو، جس کے پڑھنے پر اعتماد ہو، جس کے سننے پر اعتماد ہو، جس کے بولنے پر اعتماد ہو، جس کے دیکھنے پر اعتماد ہو، جس کی تلوار اٹھانے پر اعتماد ہو، جس کی تلوار رکھنے پر اعتماد ہو،
جس کے قدموں کو بڑھا بڑھا کر چلنے پر اعتماد ہو، جس کے قدم پیچھے ہٹانے پر اعتماد ہو، جو مصلی پہ سب سے آگے جا کر کھڑا ہو جائے تو بھی اس پر اعتماد ہو، اگر مصلی چھوڑ کر باہر آ جائے تو بھی اس پر اعتماد ہو، اسے کہتے ہیں سقہ۔ یہ سقہ ہے جسے تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، یعنی جس پر حسین کو اعتماد ہے وہ ہے مسلم بن عقیل۔ بھیج دیا، زندگی رہی پھر کبھی صحیح، بھیج دیا، آ گئے، اور جب آ گئے تو کوفے میں داخل ہوئے، اور وہ سارے واقعات اور روایات جو آپ انہی مجالس میں کہیں نہ کہیں سن چکے ہوں گے، ورنہ ذی الحج کے مہینے میں تو سنا ہی ہوگا۔ پہنچے وہاں تک، اور پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ جب پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا تو نکلے چلے، ایک گھر کے آگے چبوترا سا تھا، ہاں چبوترا سمجھتے؟ بیٹھ گئے، دروازہ کھلا، دیکھا، کہا اجنبی یہاں کہاں بیٹھا ہے، پتہ نہیں حالات کیسے ہیں شہر کے، جا گھر چلا جا۔ ایک مرتبہ جھکی ہوئی گردن سے کہنے لگے جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیوں، کون ہے تو؟ کا نام نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں بتاؤ کون ہو؟ کہا حسین کا سفیر ہوں، مسلم بن عقیل نام ہے۔ مومنہ تھی، تڑپ گئی، کہا میرے مولا میرے دروازے پہ بیٹھے ہیں، گھر میں آ جائیے۔ لے کے گھر میں چلی گئی، رہتی رہی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ حضرت عباس کے علم برآمد ہونے، یہ تو بس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں میں، تفصیلاً پھر کبھی زندگی رہی تو کیا ہوا۔ جب گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی تو مسلم نے جلدی سے تلوار اٹھائی، زرہ اٹھائی، چلنے لگے۔ مومنہ تھی تو سامنے آ گئی، کہا میرے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دیکھ نہیں رہی گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا آ رہی ہیں۔ کہا یہ گھوڑوں کی آوازیں اگر آ رہی ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہا یہ میرے لیے آ رہا ہے لشکر۔ کہا تو بس آپ گھر میں رہیے۔ کہا مسلم سے برداشت نہیں ہوگا کہ مسلم کی وجہ سے کسی کے گھر کا پردہ پامال ہو جائے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر کا پردہ پامال ہو جائے، بے پردگی ہو جائے، مسلم جان دے دیں کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ باہر نکل گئے، لشکر نے گھیرا، مسلم نے مارا۔ جب مار چکے مسلم، چند لوگ رہ گئے دور کھڑے دیکھ رہے تھے، تو جو سپاہ تھا، جرنیل تھا، اس نے فوراً خط لکھا کہ لشکر کٹ گیا اور بھیج۔ اس نے اور بھیج دیا 500 افراد کا دستہ۔ تاریخ لکھ رہی ہے، یہ اب ذاکری نہیں ہے، اب یہ شاعری بھی نہیں ہے۔ مسلم نے جس کو پکڑ لیا اسے جب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا دم نہیں نکل گیا، اور اگر مسلم نے کسی کو پھینکا تو 3 گلیاں بعد جا کر اس کا لاشا ملا۔ جس کو اٹھا کر پٹخا تو اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دی مسلم نے۔ ایسے ہی سفیر نہیں بنایا حسین نے، ہاں۔ وہ لشکر جو آیا مرنے لگا، کٹنے لگا، واصل جہنم ہونے لگا۔ پھر لکھا اور بھیج، تو ایک مرتبہ بھیجا گیا، اسے بھی مارا، مسلم نے مارا۔ مجھے کہا تھا جناب مسلم کے مصائب پڑھ دیں، اب طاقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ بھیجا، مار دیا مسلم نے، اس لیے کہ اگر جناب مسلم کے مصائب پڑھ دیے تو باب الحوائج کا ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ کاٹ دیا، مار دیا مسلم نے، تو پھر بھیجا، کہ جلدی جا، بول اور بھیج۔ کہ اس سے جا کر کہے پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر سب کو یہیں کٹوا دے گا تو کربلا میں عباس سے کون لڑے گا؟ اس کے معنی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ بس یہ جملہ حضرت عباس کی شجاعت کے لیے کافی ہے کہ کوفہ میں بیٹھا، ابھی سے لرز رہا ہے کہ عباس سے کون لڑے گا، یہ مسلم ہے تو عباس کا عالم کیا ہوگا؟ کہا تو میں کیا کروں، تو کیا سمجھتا ہے یہ کوئی کوفے کا سبزی بیچنے والا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بنی ہاشم کی تلوار۔ یہ مشرق سے مغرب تک شہرت رکھتی ہے، اس کے سامنے کوئی ٹک جائے یہ کسی کا کمال نہیں ہے، کسی میں دم نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں۔ کہا تو پھر ایک کام کرو، دھوکہ دو، دھوکہ دو۔ یہ لفظ دھوکہ جو آپ مصائب میں سنتے ہیں، ان کو دھوکہ دو۔ کیا کوئی انہیں دھوکہ دے سکتا ہے؟ دیکھیے ہر شریف آدمی دوسرے کو شریف سمجھتا ہے۔ جنگ کے اصولوں کے خلاف تھا یہ جنگ کے اصول کے خلاف نہیں گئے لوگ، ان کے خلاف جب آئے تو جنگ میں اصولوں کو بھی پامال کر کے آئے، گڑا کھود دیا پیچھے، اور مسلم کو گھیر کے لے کر آئے، مسلم گر گئے۔ جب لے کر آئے تو زنجیروں میں باندھا ہوا گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہیں، زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹ کے لا رہے ہیں۔ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، 8-8 10-10 لوگ ادھر، 8-8 10-10 لوگ ادھر،
کوئی ادھر سے مسلم کو کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے مسلم کو کھینچ رہا ہے. سینہ چوڑا کیے ہوئے مسلم دربار میں آ گئے. جیسے ہی آئے تو کسی نے کہا امیر کو سلام کر. کہا یہ سلام کے قابل نہیں ہے. کہا یہ سلام کے قابل نہیں ہے. کہا امیر ہے سلام کر، تیرے ساتھ نرمی کرے گا، تیرا لحاظ کرے گا. کہا یہ نرمی نہیں کرے گا، یہ لحاظ بھی نہیں کرے گا، اور میں اسے سلام بھی نہیں کروں گا. کہا امیر ہے سلام کر لے. کہا یہ امیر ہے؟ حقارت بھری نظروں سے دیکھا دربار میں مسلم نے. کہا یہ امیر ہے؟ کہاں؟ کہا میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میرا امیر فقط اور فقط حسین ہے. چونکہ لڑ رہے تھے تو اب قصہ تمام ہونے جا رہا تھا جناب مسلم کا. تو کہا کچھ ہے تو بتاؤ. کہ پانی پینا ہے، پانی پینا ہے. لے کر آئے پیالہ. مقتل کہتا ہے ہونٹ کٹا ہوا تھا، کوزے کی طرف بڑھایا تو خون گر گیا. خون گرا تو کوزہ رکھ دیا. مسلم اور عباس کی جوڑی کبھی موقع ملا سناؤں گا. پانی دیکھا چھوڑ دیا، رکھ دیا. بہت ساری گفتگو ہوئی. گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابن زیاد نے کہا بہت زبان چلتی ہے اس کی، اس کو دارالعمارہ کی چھت پر لے کر جاؤ. ایسے مارنا اس کو، ایسے قتل کرنا اس کو، پہلے اس کا سر زمین پر آئے پھر اس کا بدن زمین پر آئے. دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے. مسلم گردن جھکائے بیٹھے ہیں. اونچا کیا مسلم کو کہ اپنے زانوؤں پہ اونچے ہو جاؤ تاکہ تلوار چلائی جائے. جیسے مسلم اونچے ہوئے تو کوفہ شہر نظر آیا، شہر کا بازار نظر آیا. تو مسلم کہنے لگے یہ بازاروں میں اتنا رش کیوں ہے؟ کہا مسلم تمہیں نہیں معلوم کل عید کا دن ہے، لوگ اپنے بچوں کو ضرورت کی چیزیں دلا رہے ہیں. مسلم نے ایک آہ بھری، گردن کو جھکایا. دل کہہ رہا ہے کہ مسلم نے کہا ہوگا اے مسلمانوں تم اپنے بچوں کو عید کی تیاری کرا رہے ہو، میں بھی 2 بچے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، نہ جانے کوفے کی گلیوں میں کہاں گھوم رہے ہوں گے. ایسے میں جلاد کی تلوار چلی، اٹھی تلوار اٹھی اور مسلم نے گردن گھمائی مکے اور مدینے کی جانب. اور جانتے ہیں کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یاد رکھیے گا، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پہلا جملہ سب سے پہلے جو زبان پر آیا علی الاعلان، ورنہ تو سب سے پہلے رسول خدا نے کہا. دوسری بار جو علی الاعلان ہے جناب مسلم کہ جو زیارت پڑھیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سنت مسلم ہے. کوئی مجلس کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک مسلم کی سنت کو ادا نہ کر دیا جائے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کوئی مجلس نہیں ہوتی جب تک عباس کا علم نظر نہ آ جائے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تلوار چلی، سر آیا، نیچے لوگ کھڑے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا، لیکن سر چلا، بے ادبی کی مسلم کے بدن کے ساتھ، لات ماری بدن کو. پہلے سر آ کر گرا، پھر پیچھے پیچھے مسلم کا بدن بھی آ کر گر گیا. جو لوگ جمع تھے ان میں جب پکڑا گیا کسی کو تو پوچھا گیا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا مسلم کا پہلے سر آیا پھر بدن آیا. کہا اور کیا دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں سنا. میں نے تو طاقت روک کے رکھی ہوئی حضرت عباس کے لیے. کہا دیکھا نہیں سنا. کہا کیا سنا؟ کہا جب سر اور بدن آ رہے تھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ہائے ہاں آپ پہنچ گئے. کون ہے بیوی؟ یہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے. ہاں کہاں نہیں گئی فاطمہ. لے گئے سر کو اور بدن کو. کہا بدن کو گھوڑوں میں باندھو اور کوفے کی گلیوں میں گھسیٹو. میں نہ پڑھتا اگر کتاب نے نہ لکھا ہوتا. رسیوں سے باندھ کر گھوڑے کی زین اور زینوں کے ساتھ باندھ دیا، رکابوں میں باندھ دیا رسیوں کو، اور کوفے کی گلیوں میں حسین کے سفیر کے لاشے کی بے حرمتی کی جا رہی تھی. کا سر کا کیا کرے امیر؟ کا دارالعمارہ پہ لٹکا دو. سر کو دارالعمارہ کوفے کے دروازے پر لٹکا دو. کوفے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. جب لٹکا دیا لٹکا رہا. 11 محرم کو قافلہ آ گیا.
قافلہ گزر رہا تھا دروازے سے کہ بیویاں گردن جھکائے چل رہی تھیں کہ کسی نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھ پر میرا سلام۔ زینب نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا یہ کون ہے؟ اس لیے کہ جب سے میرا عباس گیا ہے کسی نے ہمارا احترام نہیں کیا، یہ کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ تو بیوی نے سنا کوئی بلندی سے آواز دے رہا ہے، بیوی آپ کا غلام یہاں موجود ہے۔ غلام کب سے آپ کا منتظر؟ بیوی کی نگاہ پڑی، تڑپ گئی، میرا بھیا مسلم۔ ہر بیوی رکی، بین کیا، چلی گئی، ختم ہو گیا تذکرہ جناب مسلم کا، بین کیا، چلی گئی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ پھر آئیں زوجہ مسلم، آ کر کھڑی ہوئی، بہت بین کیا، بین کر کے بس ایک جملہ کہا، میرے والی، میرے مولا، میرے آقا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گی، میرے حالات دیکھ کر آپ کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم پہ کیا گزر گئی، آپ کے حالات دیکھ کر میں سمجھ گئی آپ پر کیا گزر گئی، مگر میرے والی مجھے اتنا تو بتا دو، مجھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، وہ بچے کہاں ہوئے کوفہ میں؟ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم آل رسول کے۔ یہ جو جملہ کہا زوجہ مسلم نے، آپ کو ہمارے حالات دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارے ساتھ کیا گزر گئی۔ جانتے ہیں کیا گزر گئی؟ سنیں گے کیا گزر گئی؟ 2 جملے سن لیجئے اور علم آ جائے گا۔ کیا گزر گئی ہمارے ساتھ؟ یہ گزر گئی ہمارے ساتھ کہ کربلا میں 10 محرم ہے، اور 10 محرم وہ تاریخ ہے کہ جہاں وہ بچے جو گزشتہ 3 روز سے کہہ رہے تھے العطش العطش العطش، اب تو بچوں کی آواز بھی اس طرح سے نہیں نکل رہی تھی۔ آپ تھک گئے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہے، میں زیادہ مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، سخت مصائب بھی نہیں پڑھوں گا۔ اب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اب بچوں کی آواز نہیں نکل رہی تھی العطش العطش۔ ہاں البتہ وہ خیمہ کہ جس خیمے کو مخصوص کیا گیا تھا پانی کے مشکیزوں کے لیے، بچے بس اس خیمے کے گرد کھڑے تھے، نڈھال ہیں، مشکیں اٹھا کر اپنے سینوں سے لگاتے تھے، کوئی اپنے رخساروں سے لگاتا تھا، شاید اس کی نرمی سے، شاید اس کی تری سے کچھ سکون حاصل ہو جائے۔ یہ مرحلہ آ گیا اولاد علی اور بطول پر۔ اور ایک عجیب و غریب بات کہوں اس پیاس سے متعلق، ہر ایک آتا ہے اور اب کہتا نہیں ہے، اشارہ کرتا ہے، مولا پیاس نہیں، کہا ہی نہیں جا رہا۔ میں پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں، میں نے پانی نہیں پیا، اب میرا حلق خشک ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے، 3 دن کی پیاس، حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، 3 دن کی پیاس۔ یہ ہوا چل رہی ہے، میرے سر پہ پنکھے لگے ہیں، رات کا وقت ہے، جگہ ٹھنڈی ہے، تپتا ہوا صحرا، گرم ریگستان، حلق میں کانٹے، کوئی بولے تو کیسے بولے؟ اب اشارے کرنا شروع کر دیے، مولا میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ جانے، امام حسین جانے، سب نے